الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں کو 3 پیجز کا ہینڈ آؤٹ مل جانا چاہیے۔ بہت اہم آیت ہے، ساری آیات ہی اہم ہیں، لیکن اس میں خاص چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے اس کے بارے میں پورے قرآن سے وہ آیتیں جو خشیت الہی کے بارے میں وہ ساری نکالی ہیں اور ساری کی ساری آپ کو بھیج دی ہیں بمعنی ترجمے کے، اور پھر اس سے مجھے کیا سمجھ آئی وہ میں نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے۔ اب میں آج اس کو پڑھاؤں گا، اگر کسی کو نہیں ملا تو فٹافٹ مجھے نمبر بھیجیں تو میں ابھی بھیج دوں گا۔ اب چلتے ہیں اس کا کوئک ریویژن۔ آیت 1 تا 5 سورہ ملک ہم نے شروع کر رکھی ہے، اور اس کی تاکید کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک صاحب ایمان کو کہ وہ روزانہ پڑھے، سمجھ کے پڑھے۔ جب سمجھ کے پڑھے گا تو اس کو دیکھیں کیسی کیسی اس میں انمول ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ایسی باتیں ہیں جو سمجھنے کے بعد انسان کی طرز زندگی مکمل بدل جاتا ہے۔ اب آپ پہلے آیت نمبر 1 تا 5 میں کیا ہے بلا جلدی بتائیں۔ سر جی، انسان کی تخلیق اور موت اور حیات کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کے تمام جو نظام اس پر غور و فکر آپ کرنے نے کا۔ یہ تو مجھے پڑھ کے سنا دیا، اب میرے ایک ایک سوال کا جواب دیں۔ یہ جو زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا ہے، وہ اللہ کون ہے؟ جی تبارک الذی بابرکت ذات جو پہلا لفظ آتا ہے یاد ہے الملک هو على كل شيء قدیر۔ یہ جو ایک منٹ بیدہ الملک، کہ بادشاہی کائنات کی اس کے ہاتھ میں، یہ جو بادشاہ ہے اس کی صفات کہاں پتہ چلتی ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں۔ آپ ذرا چپ رہے نا، میں دیکھوں کہ انہوں نے لوگوں نے پڑھا بھی ہے، یہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ کل بتا دیا سورۃ حشر کی آخری آیات اور آیت الکرسی میں سے۔ ہاں نہیں، اس میں کیا بتایا ہے؟ آیت جو سورہ حشر کی آیت ہے، کیسا بادشاہ ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام کیسا المؤمن۔ بادشاہ ہے؟ نمبر 1، وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ دنیا کے بادشاہوں نے فساد کی انتہا کر دی ہے۔ آج مسلمان بادشاہوں کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، ان میں کوئی یہ الملک الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں نے آپ کو سمجھائے ہیں معنی۔ اگر میرے ذہن میں اس کائنات کے بادشاہ جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اگر مجھے اس کا صحیح تعارف ہے تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے، کس کا مائک کھلا ہوا بند کریں، تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی اس مالک القدوس نے میری زندگی کا میری تخلیق کا مقصد ہی یہی رکھا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی آزمائش ہے، اور اس میں اگر میں آزمائشوں میں کامیاب ہوا تو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں ہیں، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو میرے لیے دنیا کی رسوائی جیسے آج امت مسلمہ کی ہے، کافروں کی ہے۔ آپ دیکھ لیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آخرت میں کیا انعامات ہیں، اس کا انشاءاللہ ذکر آگے آتا ہے۔ تو آیت 1 تا 5 میں انسان کو شروع میں بتا دیا گیا کہ تیری دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، بس اب اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ برباد ہوگا۔ اور اس زندگی کے کیا تقاضے ہیں، کیا مجھے کرنا چاہیے، اس نے قرآن نے اور سنت نے کھول کھول کے بیان کی ہے۔ یہ تو تھا آیت
1 تا 5. اب 6 تا 11 میں کیا ہے جلدی بتائیں. اس کے بعد جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں 6 تا 10، تو 6 تا 11 میں کیا ہے؟ قرآن سے انکار کرنے والوں کے لیے انذار جی ہے۔ قرآن سے اور رسالت سے انکار کرنے والوں کے لیے انذار ہے۔ تو جو زمین و رسالت آسمان کو اب میری بات سنیں، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ ان آیت 6 تا 11 میں منکرین دعوت رسالت کا ہولناک انجام کا بیان ہے. تو آپ کو اور مجھے کیا سمجھنا چاہیے اس سے؟ جلدی بتائیں. جب یہ مجھے پتا چلا کہ ہولناک انجام اور اس کی تفصیلات موجود ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جلدی بتائیں. آپ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سن نمبر 1 معرفت الہی حاصل کرنی چاہیے، قرآن اور سنت کی تعلیم کی طرف پوری دھیان دینا چاہیے اور اس پہ صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر عمل نرآمد نہ کیا قرآن و سنت پر تو یہ ہولناک انجام میرا انتظار کر رہا ہے. لہذا میں جتنا جلدی ہو توبہ طائب ہو کر اس اللہ اور کا مطیع و فرمانبردار بن جاؤں، اس کے قرآن اور اس کے نبی کی اطاعت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لوں. یہ ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اس سورت کو جب روز پڑھیں گے. اب میں چلتا ہوں آیت 11 میں. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش، جلدی بتائیں. اب کل ہم نے آیت 10 ختم کی، اور یہ جو 10 آیت ختم کی ہے وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں لو کننا نسمعو، اگر ہم سنتے، او ناقلو یا سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. سوال یہ ہے کہ سننا پہلے آیا ہے اور ناقلو سمجھنا بعد میں آیا ہے. تو یہ سننا اور سمجھنا کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سننا اور سمجھنا دونوں جی سن کر اس پر غور و فکر کرنا، اس کے لیے عقل کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہمارا جو عمل شروع ہو جاتا ہے سن کے اور غور و فکر کر کے. اتنی سی بات نہیں ہے، یہ تو آپ نے ترجمہ بتایا ہے، مجھے مفہوم بتائیے. جو نبیوں نے پیغام دیا تھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، اس پہ ہم عمل کرتے تو ہم ان گمراہیوں میں نہ جاتے اور ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے. بڑا زوردار الفاظ میں جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے، میں نے چاروں آیت بھیج دی آپ کو. تو گویا اللہ رب العالمین نے انسان کو قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک بخشی. لیکن بڑے غور سے سنیے، آج انسان دیکھ لیں اکثریت نے ان ساری صلاحیتوں کو بجائے اس کے کہ اپنے آقا مالک رب حاکم اس کو پہچانتے، انہوں نے یہ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں انہوں نے دنیا میں شیطان کے پیچھے، طاغوت کے پیچھے، خواہش نفس کے کتے بن چکے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہاں اعتراف کر رہے ہیں جہاں اللہ کے سامنے آیت 10 میں کہہ رہے ہیں، وہاں اللہ کے سامنے صاف اعتراف کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے یہ سماعت، بصارت اور عقل و فہم اس حقیقت کے لیے استعمال کیا ہوتا کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے اور اپنے دنیا میں جو اللہ نے ہمیں نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اس کے حقوق ادا کرتے. تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. تو آخرت میں اعتراف کرنے کی بجائے وہاں کوئی فائدہ یہ اعتراف نہیں دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قرآن کا ٹھیک ٹھیک سمجھیے، ٹھیک ٹھیک اس پر عمل کیجئے تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ وہاں ہم اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ یہ کہیں کہ ہاں آپ نے تو سب کچھ دیا لیکن آج ہم نے غلط استعمال کر کے جہنم والے بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آیت 11 میں دیکھیں، آج کی آیت ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. اللہ اکبر. اب
وہ اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو ان دوزخیوں پر. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں آیا ہے بذنبہم، ذنوب کا بات نہیں آئی ہے. ذنب ایک گناہ، تو کیا گناہ تھا ان کا جس کے بعد کی وجہ سے وہ جہنمی بن گئے؟ سر ایک رسالت سے انکار کرتا ہے. رسولوں کو جٹلانا، جی رسولوں کو جٹلایا ہے انہوں نے. ہاں، جب انہوں نے، بالکل ٹھیک ہے. گناہ دیکھیں نا، سارے گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر رسالت سے رسولوں کو انکار. انکار، ہاں، رسالت کا انکار جو تھا، پھر وہ ایک اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کے نتیجے میں پھر ساری اس نے خواہشوں کی پیروی کتوں کی طرح کی. جس طرح کتا اپنا زمین پر زبان لٹکا کے چلتا ہے، اسی طرح خواہش نفس کے پیچھے چلا، اسی طرح شیطان کے پیچھے چلا، اسی طرح. تو وہ اب وہاں اعتراف کر رہا ہے، لیکن وہ اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہاں عمل کی جگہ نہیں ہے. وہاں کس کی جگہ ہے؟ نارے جزا. جزائے اللہ جزا انکار. سزا اور جزا کی جگہ ہے. وہاں آخرت کا معاملہ ہے. دنیا میں اس نے نہیں کیا، اب اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے رہا. تو یہ تو آپ نے سن لیا. آیت 11، کوئی سوال آیت 11 کے بارے میں؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں آیت 12، اور اس کا میں نے 3 پیج کا آج بھیج چکا ہوں آپ کو. پہلے بھی وہ مل چکی ہیں، لیکن میں نے آج ایک پیج اور لگایا، تو میں نے دوبارہ وہ آیتیں تینوں کے تینوں پیج آپ کو بھیج دیا. آپ سب نے پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ خالد صاحب آپ نے پڑھا ہے؟ جی سر جی پڑھا ہے. تو پڑھا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ خشیت ساری الہی. آیتوں میں سر اللہ بغیر دیکھے، یعنی کہ اپنے رب سے دیکھیں دیکھیں دیکھیں، یخشون ربهم بالغیب. خدا کا خوف کریں. ابھی نادرہ بھابی نے بالکل ٹھیک بتایا، خشیت الہی. بس اگر مومن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور پورا میں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ خشیت کے حصول کے کیا طریقے ہیں، یہ خشیت اگر پیدا ہو جائے تو دنیا کے کیا فائدے ہیں اور آخرت کے کیا فائدے. اچھا، ایک چیزیں میں نے جان بوجھ کے نہیں لکھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خشیت الہی کا سب سے بڑا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ وہ اس میں نہیں لکھا. سب سے بڑا دنیاوی فائدہ سر جی عمل درست ہو جاتا ہے ہمارا. ایک لفظ بتائیں. دل کو سکون ملتا ہے، اطمئن وہ القلوب. چھوڑیں، دل کا سکون بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ کام ہوگا تو دل میں سکون ہوگا. خوف الہی. تقوی. خشیت کا مطلب کیا ہے؟ ہر اس برائی کو چھوڑ دینا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر نیکی میں سبقت کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے. یہ تقوی ہے. اور یہی جنت کے لیے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ یہ جنت اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. پڑھیں سورہ نبا کو، مزہ آ جاتا ہے. کیا جنت کی نعمتیں ہیں، اے اللہ ہمیں نصیب فرمانا. بڑا زبردست اس کا جو خشیت الہی سب سے پہلے آپ کے اندر تقوی پیدا کرے. اور یہی متقیانہ زندگی اللہ کو اتنی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے ان ہاں میں اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتقاکم. ان اکرمکم. اب آپ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ.
الحمدللہ. سمجھیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور میں نے 3 پیج کا ہینڈ آؤٹ ساری قرآن کی آیتیں بھیجی ہیں. مثلا آپ ذرا ایک ایک آیت کو دیکھیے اور بڑے غور سے دیکھیے. پہلی آیت تو یہی ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. تو آخرت میں کیا اس کا فائدہ ہے خشیت الہی کا؟ مغفرت اور اجر مغفرت بہت بڑا اللہ اکبر. سب سے بڑی ضرورت آخرت میں انسان کی مغفرت ہے. جب مغفرت اللہ فرما دیں گے، بخش معاف، گناہوں کو معاف کر دیں، توبہ اور جو نیکیاں کی ہیں اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا، تو اجر کبیر کا مستحق ہوگا. یہ اجر کبیر کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اس کے مقام و مرتبے سے دیکھیں کہ وہ کبیر. آپ تو سب سے جو اعلیٰ ترین محبت والا مہمان آئے نا، تو اس کی جو خاطرداری کرتے ہیں وہ آپ اپنے طاقت اور وسعت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اللہ کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ اجر کبیر عطا فرمائے گا. اچھا آگے پڑھتے ہیں سورہ فاطر کی آیت 18. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. یہاں کیا مطلب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اگر دل میں خوف خدا ہوگا کہ میں جس نے مجھے پیدا کیا ہے کتنا طاقتور ہے، العزیز ہے، اور میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ باریک بینی سے سب کچھ جانتا ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، لمحہ لمحہ اس کو پتہ ہے. تو اگر یہ اس کے دل میں احساس ہوگا تو وہ نبی کی دعوت کو قبول کر لے گا. اگر وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا قائل نہیں ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے، تو وہ دعوت کو ٹھکرا دے گا، جیسے اس وقت مشرکین مکہ نے ٹھکرائی. اور آج آپ کا پڑھا لکھا طبقہ، مسلمان حکمران، مسلمان ججز، مسلمان اہل دولت کس طرح اس اللہ کے دین سے غافل ہے. اچھا آگے اس کے ساتھ آیا ہے کہ ان کو تم ڈراؤ گے جو اللہ خوف الہی رکھتے ہیں، خشیت الہی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے اندر خشیت الہی ہو، ورنہ دوسرے تو پڑھتے ہی نہیں، دوسروں کو تو ضرورت ہی نہیں. استغفر اللہ. جی سب سے بڑی نشانی دیکھیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، بازاروں اور گلیوں میں پھر رہے ہیں. تو اب خشیت الہی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس کے دل میں خشیت ہوگی وہ اقامت صلاۃ، سارے ظاہری اور باطنی آداب کے پیش نظر وہ نماز پڑھے گا. نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا. تو اقامت صلاۃ، ساری خشیت الہی جس میں ہے، سب سے پہلا ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کرتا ہے کہ نہیں. اور فرمایا، بات سمجھ آئیے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں خوف الہی ہوگا، زبانی باتیں نہیں، ویڈیو بنانا نہیں، سوشل میڈیا پہ آ کے بڑے بڑے واز نہیں کرنا، بلکہ ان کے سامنے سب سے پہلا کام اقامت صلاۃ. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن تَزَکَّىٰ، جس نے تزکیہ حاصل کر دیا. اب تزکیہ اصطلاح ہے قرآن کی، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی زندگی جس میں زبان، عمل، ایمان، ہر چیز جو ہے وہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہو. اور فرمایا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ. من تزکا
فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اور جو شخص پاکیزی اختیار کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس بھلائی سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں کہ جو تزکیہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی لیے بھلائی کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اس کو اپنے آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے نا بتائیں نا، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا دنیا میں، بنتا ہے، اللہ دنیا میں تعالیٰ بھی کی اس کو رضا اللہ تعالیٰ ملتی ہے۔ سونے غور سے، دنیا میں فائدہ کہ وہ ایک بہترین انسان، جس کا تزکیہ ہو چکا ہے وہ بہترین انسان ہے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے، یہ دنیا میں فائدہ ہے۔ ذرا بات کھول کے کرے۔ دوسرا آخرت میں تو جنت میں اس کا جانا ٹھہر گیا، اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے پاک تزکیہ کرتا ہے کہ اس کا نفس دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوگا۔ اور پھر آخرت میں خبردار کر دیا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوگو تم نے واپس اس اللہ کے سامنے جانا ہے جو ایک ایک چیز سے باخبر، علیم بالذات الصدور، اللطیف، الخبیر، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ، تو اس اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ مجھے بتائیں یہ آیات پڑھ کے ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کی وجہ سے خوف آخرت رکھتے ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی آیت، عظیم آیات ہیں اس سورت کی۔ اچھا، اب آ جائے آیت 28 میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، یہ علم رکھنے والے کون لوگ ہیں بھلا جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ سر ان کے جنہیں پاس اللہ کی علم معرفت ہوتا ہے، ہے سر، اللہ سر کی علم قرآن اور رکھنے سنت خاص کا۔ علم رکھتے ہیں۔ جو قرآن اور سنت کا علم ان کو ہوگا، ان کے اندر معرفت الہی پیدا ہوگی، اور یہ معرفت الہی خشیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو یہ لوگ ڈگریاں لیتے ہیں 16 18 سال یونیورسٹی میں، ایم ایس، پی ایچ ڈی وغیرہ، تو ان کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ وہ جاہل ہے سر، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو۔ یہ بالکل سمجھ لیں بات اچھی طرح۔ آج ہم نے، اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ بس یہ علم جو ہے یہ سب بڑی کامیابی، حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، حالانکہ وہاں جو علم دیا جاتا ہے، اسکول ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، اور جتنے یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ ساری کی ساری آدمی کو اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ یہ بات سمجھیے، اپنے بچوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جانتے بوجھتے اپنے بچوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں۔ یہ ڈگریاں، علم، یہاں اس علم سے مراد اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ ان اللہ عزیز غفور۔ یہ دو صفات آئی ہیں، عزیز اس لیے کہ وہ جو اس علم کو نہ حاصل کرے گا، نہ اس پر عمل کرے گا، اس کا انکار کرے گا، وہ جہنم، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم۔ اور جو اس لیے عزیز ہے، وہ طاقت اور قدرت ہے اس کے پاس فیصلے کرنے کی، اور عین حق کے مطابق۔ اور اگر اس نے اس کو علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، تو وہ العزیز ہے، وہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے۔ اس کے ساتھ غفور کیوں آیا ہے یہاں اس آیت میں؟ جلدی بتائیں۔ سر غفور اس لیے آیا ہے کہ پھر جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر کے زندگی گزارے گا، معرفت الہی بھی حاصل کرے گا، اور اس سے جو کہیں کمی کوتاہی ہو جائے گی، پھر اس پہ وہ توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن
وہ عزیز ہونے کے باوجود کہ طاقت اور قدرت کی انتہا ہے، لیکن وہ الرحمن اور الرحیم ہے، بالکل جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اگر انہوں نے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے توبہ کی ہے تو وہ معاف بھی کر دے، اس لیے العزیز اور الغفور آیا ہے۔ کوئی سوال؟ 3 لفظ کی آیت ہے نیچے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، وہ اس یاد دہانی کا فائدہ اٹھائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جس شخص کو معرفت الہی حاصل ہوگی، اس کو پتہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، تو پھر وہ شخص جو ہے نا وہ شخص نصیحت کر لے گی۔ وہ اسی پہ نصیحت حاصل کرے گی، قرآن اور سنت پہ وہی عمل کرے گا کہ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نہیں عمل کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر میں عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مجھے کیا کیا جزا اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کو کیا چیز مجبور کرے گی کہ عمل کرے؟ کہ سر اس اللہ کو کی صفات، اللہ کی وہ صفات کہ قدیر ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، وہ غالب ہے، العزیز ہے، اور وہ شدید العقاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور رسول سے دشمنی کرے۔ لہذا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سَيَذَّكَّرُ میں آتا ہے کہ وہ ذکر کرے گا، یاد دہانی کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا ہر موقع پر، ہر کام میں، ہر وقت۔ یہ ہے ذکر کا معنی۔ سورہ توبہ میں فرمایا اتخشونہم، تم ان کافروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ اکبر! آج دیکھ لیں اتنے سارے مسلمان حکمران کتنے ڈرتے ہیں نیتن ہاؤ سے، کتنے ڈرتے ہیں ان خبیث قسم کے لوگوں جیسے ٹرمپ ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کہتے ہیں اتخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يَخْتَخْشَوْهُ، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ کیوں حقدار ہے زیادہ؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ طاقتیں اور قدرتیں، غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری طاقتیں اور قدرتیں، اختیار اس کے پاس۔ آج کیا درگت بن رہی ہے ٹرمپ کی، امریکہ میں دیکھیں نیتن ہاؤ کتنا رسوا ہوا ہے ایران کے حملہ کرنے کے بعد۔ یہ ہے ان کی طاقتیں، یہ ہے ان کی قدرتیں جن سے تم ڈرتے ہو تمہارے آنکھوں کے سامنے، اور تم اسلام کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے ان سے ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے، کتنا جھنجھوڑنے والا انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اللہ سے ڈرو، اور سب سے بڑا حقدار وہ ہے کہ اس سے ڈرے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلمان حکمرانوں میں، مسلمان ججوں میں، مسلمان اہل دولت میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو صرف اللہ سے ڈرتے، ان سے نہ ڈرتے۔ بالکل اچھی بات ہے سر۔ آپ آج اپنے ملک میں دیکھ لیں کس قدر ابراہیم اکارڈ کو سائن کرنے میں ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ سر ڈر رہے ہیں بالکل، نہ کیا تو کیا ہوگا۔ اور آپ یقین مانیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا کلیئرلی بتاتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے قرآن و سنت، صرف رہنمائی ان سے لینا۔ باقی سارے انبیاء کے دین منسوخ ہو گئے، کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن اور سنت، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اکارڈ ہو، اسلام اس کا نام ہے، اور اللہ کے ہاں پسندیدہ دین یہ۔ اور اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں بھی کہہ دیا کہ میں اس دین کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ بات کوئی، یہ جتنی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی سوال ہے ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ سورہ بینہ کی آیت 8،
जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, उनका बदला क्या है रब के पास? जन्नात अदन, अल्लाह, बागात जो हमेशा के होंगे, कोई खजा नहीं होगी, तजरी मिन तख्तिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। तसव्वुर में लाएं, गौर करें, खालिदीन फीहा अबदा, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कितनी दुनिया आरजी मकान इंसान बड़ी तमन्नाओं से बनाता है, और फिर जब मौत होती है तो छोड़ के, और फौरन उसके जो जानश वो हैं रिश्तेदार, वो फौरन कब्जे के चक्कर में पड़ जाते हैं। आगे जो बात है ना इसी आयत में, ये तो उनका बदला हो गया ना, जन्नात अदन, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, ये जबरदस्त कि वो अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। ये वो कैफियत है, जब ये मिल जाती है ना तो ये सारी चीजें तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन असल चीज है कि रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। सीमा बेग साहब, आपका फोन खुला हुआ है, प्लीज बंद करें माइक को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, आगे उसके बड़े गौर से देखें, ये अल्लाह किन से राजी होगा और वो अल्लाह से राजी कौन होंगे वो लोग? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह अकबर, जिनके अंदर खशियत इलाही होगी, खशियत रब होगी। क्या बात है, देखें कितनी अहम कुरान की ये आयत हैं। सूरह यासीन आप पढ़ते हैं, कभी गौर तो करें, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब। अल्लाह अपने नबी से कहते हैं तुम तो उन्हीं लोगों को खबरदार कर सकते हो जो जिक्र का इत्तिबा करें, व खशियर रहमान बिल गैब, और बिन देखे अल्लाह से डरें, खशियत इलाही रखते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जिनके दिल में खशियत इलाही होगी, जो जिक्र का इत्तिबा करेंगे, उनको क्या मिलेगा? बशर बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। करीम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ किसका वादा अल्लाह ताला ने किया है? मग़फ़िरत और मग़फ़िरत और अजर करीम का। अजर करीम। अच्छा, अब जरा वापस आइए और इस आयत में देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं 12 नंबर, वहां क्या कहा आखिर में? अजरुन मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। कबीर। तो ये क्या बात हुई कि वहां अजर कबीर कहा और यहाँ अजर करीम कहा? सोचें, 1000 दफा सोचें, ये रब्बानी कलाम है। वहां कबीर इतना बड़ा अजर जो उस अल्लाह के अपने मर्तबे के मुताबिक, और वो अजर भी बड़ी इज्जत का, करीम अजर करीम। सोचें, ये सब नतीजा किसका है? जल्दी बताएं। अजर खशियत इलाही। बशर रहमान खशियत यख़शौन रब्बहुम बिल इलाही गैब। का, खशियत इलाही का। आगे फरमाया काफ की 33 में, मन खशियर रहमान बिल गैब, जो डरा, अब जिसके अंदर अल्लाह की खशियत हुई रहमान की, वजा बिक़ल्ब मुनीब, और दिल गर्विदा। मुनीब का मतलब क्या है? जल्दी बताएं। अल्लाह की गर्वी तरफ रुजू, हिदायत के लिए जो तैयार होता है वो दिल से। जी, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। अनाबत, मुनीब वो जिसकी अनाबत हो, हर आन हर लम्हा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, उसी के अहकामात का पैरवी करने के लिए उसकी तरफ मुतवज्जे है। तो ये वो दो, ये जो खशियत इलाही है ना, यही इंसान को कल्ब मुनीब दिया था। उसका दिल जो है वो कल्ब मुनीब उसी वक्त बनता है जब उसके अंदर खशियत इलाही हो। अच्छा, आगे सूरह मोमिनून जो शुरू होती है आयत, और आगे बताया कि ये किन की निशानियां हैं। उसकी पहली निशानी क्या है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं जल्दी से कि नमाज में खुशू कब होगा?
دیکھیں نا، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، خشوع والی نماز کون سی ہوگی؟ جب خشیت الہی دل میں ہوگی، جب سمجھ کے پڑھیں گے اس کو ایک ایک آیت کو اللہ انشاءاللہ۔ مجھے دیکھ رہا ہے سر۔ ایک ایک آیت کو نہیں، ایک ایک لفظ کو، ایک 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 تسبیح کو۔ یہ جی آج ہم نمازیں بالکل انٹ شنٹ پڑھ رہے ہیں، نہ پتہ نہ سمجھ۔ آپ سوچیں کہ جب میں اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتا ہوں، میں ساری دنیا سے کٹ جاتا ہوں۔ اب اس بڑی ہستی، اکبر ہستی کے سامنے میں کھڑا، اور پھر میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں، جو تکبیرات پڑھ رہا ہوں، جو تسبیحات پڑھ رہا ہوں، جو قرآن پڑھ رہا ہوں، جو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، کاش کاش میں اس کا ایک ایک لفظ سمجھ کے پڑھوں۔ آپ یقین مانیں، یہ ہے وہ نماز جو میرے دل میں اللہ کی معرفت کی وجہ سے، جو اس نماز کے الفاظ ہیں، خشیت الہی بھر جائے گی۔ کبھی یہ کیفیت آپ نے نماز میں دیکھی ہے اپنی؟ بتائیں مجھے۔ سر سچی بات ہے کہ ایسی خشیت والی نماز کاش کے ہم پڑھیں۔ ہاں، بس کاش ہم پڑھیں، اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سر جی، دو حدیث شیئر کر سکتی ہوں خشیت کے لحاظ سے؟ پہلے اس سے بات سمجھ مزید آ گئی ہے یا نہیں اچھی طرح؟ جی جی سر جی، اچھا، آپ الحمدللہ۔ فرمائیں۔ جی سر جی، ابھی ایک پیچھے میں نے حدیث سنی تھی کہ جب انسان قبلے کی حدیث ہم پڑھ رہے تھے، تو قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوتا ہے، اور قبلے اس کے درمیان جو اس کا رب ہوتا ہے، اس سے بھی خشیت بڑھتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مفہوم یہ ہے سر جی کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کاندھے پر اس کے تمام گناہ ڈال دیے جاتے ہیں، تو جب وہ رکوع اور سجود کرتا ہے تو اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خشیت الہی اس طرح کے اگر واقعی غور کر کے اور ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑے گا تو پھر انشاءاللہ وہ گناہوں سے نجات دے پائے۔ لیکن اگر انہی گناہوں کے ساتھ نماز بغیر سوچے سمجھے پڑھے تو یہ دونوں حدیثیں اس پہ لاگو ہوں گی؟ نہیں سر جی، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ کتنا بڑا کہ گناہ کی معافی بھی نماز میں ہو رہی ہے، اور دوسری حدیث کے جو سارے فوائد ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، بشرطے کہ نماز اقامت نماز۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں۔ یہ حدیثیں تو ہم سن لیتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ان حدیثوں میں اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کی شرائط پوری ہوں گی۔ دیکھیں نا، قرآن کے مولویوں نے، آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نہیں کیا ہے۔ بھائی، وہ شرط یہ ہے کہ اس لفظ کا مفہوم سمجھ کے زندگی میں اس پر عمل کیا جائے، اس کے بعد یقیناً 10 نہیں کیا ہے۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے پڑھا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، نیکیوں کی بجائے عذاب ہوگا۔ مجھے بتائیں، اگر میں پڑھ رہا ہوں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہوں، تو مجھے بتائیں، مجھے ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ بتائیں مجھے۔ عذاب سر جی۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے۔ آخری آیت پڑھ رہا ہوں، پھر آکے ایک پیج جو آپ کے ساتھ بھیجا ہے اس کی بات ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اللہ اکبر، کیا کمال کی چھوٹی سی آیا۔ جس کسی نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی۔ کس پر ترجیح دی؟ آخرت جلدی پر۔ بتائیں آخرت پر۔ جی۔ آخرت کے آخرت پر۔ مقابلے میں دنیا کو اس نے ترجیح۔ آخرت کو پیش نظر نہیں رکھا، وہ دنیا کا کتا بن کے ہر خواہش کے پیچھے بھاگا، جس طرح کتا بھاگتا ہے زبان لٹکائے ہوئے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کیا نتیجہ ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ 3 چھوٹی سی آیات میں، جس میں 10 سے بھی کم لفظ ہیں، کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا کمال دیکھیں کہ اس نے کس طرح ان چھوٹی سی 3 آیات میں پوری سرکشی اور اس کے نتائج کا پوری طرح بتا دیے۔ بالکل قرآن کا کمپیریزن اور کانٹراسٹ دیکھیے۔
اما من خاف مقام ربہ، جو کوئی اپنے رب کے آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہوى، اور دنیا میں اپنی خواہش نفس کی پیروی سے باز رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. فإن الجنت ہی المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت. آپ دیکھیں 6 آیات، کتنے کم الفاظ اور پورا نچوڑ بتا. جلدی سے آئیں آگے. آپ تیسرا پیج ہے، خشیت الہی کے دنیاوی اور اخروی فیض و برکات. میں نے سر انہی ایک آیات. منٹ. جی جی سر، یہ خشیت کا معنی اور مفہوم سمجھانے کے لیے اگر لکھوا دیں تو. خشیت کہتے ہیں دل میں ایسا خوف. خوف کہاں پر؟ جلدی بتائیں. دل میں دل سر کے جی. اندر. کیوں؟ دل کنٹرول کرتا ہے ہمارے سارے وسواس کو، خیالات کو، جذبات کو، تصورات کو. وہی پھر ارادہ بنتے ہیں اور وہی ارادہ عمل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے خوف الہی دل کے اندر، یہ ہے خشیت الہی، کہ اللہ کا خوف. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خوف کس طرح، اس کے حصول کے طریقے کیا ہے. لیکن خشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے انسان دل کے اندر ڈرتا ہو. جب دل کے اندر ڈرے گا تو برے وسوسے نہیں آئیں گے، برے خیالات نہیں آئیں گے، برے عمل نہیں کرے گا. یہ ہے خشیت الہی. اور خشیت الہی کیا ہے، کیسے، اس کا حصول کیسے ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی خالد صاحب؟ جی الحمدللہ سر. آپ کو سامعین کو بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھانا ہوگا، تاکہ خشیت الہی کا اگر اس کو مفہوم ہی نہیں پتا کہ یہ تو دل کا ڈر ہے، وہ دل جو میرے سارے اعمال کا نتیجہ، وہیں سے سارے اعمال بنتے اور بگڑتے ہیں. اچھا السلام علیکم. چلیے. ایک سورہ رحمان کی آیت بھی اس کلیکشن میں اگر ایڈ کر دیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 46 نمبر. کیا بات میمن صاحب، آپ نے کیا بات کہی. 2 باغات ہیں. اما من خاف مقام ربہ جنتان. قرآن میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن آپ جتنا مطالعہ کریں گے، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی اہم آیت چھوٹی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ سنیں، دنیاوی فیوز و برکات. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں انسان آج مسلمان اس لیے دنیا میں ناکام ہے کہ وہ اس کے اندر خشیت الہی نہیں ہے. خشیت الہی ہوتی تقوی ہوتا، تقوی ہوتا تو برائیوں سے مکمل اجتناب کرتا، بھلائیوں میں سبقت کرتا. تو آپ دیکھتے کہ معاشرے آج دنیا کا معاشرہ کس قدر رشک جنت ہوتا، جنت جیسا. اور کیونکہ خشیت الہی نہیں ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، تو پہلا نقطہ کہ دنیاوی فیوز و برکات میں اگر خشیت الہی ہوگی تو اقامت الہی، ساری اقامت صلاۃ ہوگی. یہ میں نے آگے لکھ لی ہے، فاطر 18 اور مومنون 2 سے میں نے یہ ڈیڈیوس کیا ہے. علم قرآن و سنت. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. علماء کا مطلب قرآن و سنت کا علم رکھنے والے. اور ذکر الہی نمبر 3 سورہ اعلیٰ کیا ہے وہاں پر؟ جلدی بتائیں. ذکر من یخشی. ہاں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو اللہ کا ذکر جس نے کیا، یاد رکھا اللہ کو ہر موقع پر، ہر مقام پر، زبان سے بھی، عمل سے، تو یہ فیوز و برکات ہیں کس کے؟ خشیت الہی کے. اور قلب منیب، ایسا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف متوجہ رہے گا، جڑا رہے گا. اور جب اللہ سے جڑا رہے گا وہ شیطان سے بھی محفوظ، خواہشات نفس سے بھی محفوظ، اور ہر قسم کے طاغوت سے بھی محفوظ.
یہ کتنی بڑی انعامات ہیں، اور آیات پہلے ہم نے پڑھی ہیں، اور انہی آیات کا یہ 4 میں نے لکھے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں، تقویٰ بھی آ جاتا ہے، تزکیہ بھی آ جاتا ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اخروی فیض و برکات نمبر 1، مغفرت اور اجر کریم، سورہ یاسین کی 11 آپ دیکھ چکے ہیں۔ مغفرت اور اجر کبیر سورہ ملک جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بینہ میں کہتے ہیں کہ جو لوگ خشیت الہی رکھتے ہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ اگر یہ ہم نے حاصل کر لیا تو یہی تو زندگی کا اصل اصول ہے۔ اب خشیت الہی، یہ عین کو تو ختم کریں کیونکہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ دیکھ رہے ہو تم خشیت کے عین کیوں کہاں سے آ گئی ہے؟ شاہد خدا کا خوف کرو، دیکھ عین کو کاٹ دیا آپ نے۔ جی سر خے، یہ خا، شین، یا اور تے، خشیت الہی کے حصول کا طریقہ بڑے غور سے دیکھیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کیسے اللہ کی اس خشیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، معرفت الہی قرآن مجید سے، بہت اہم۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کس طرح اس کے لیے قرآن مجید کو سمجھ کر روزانہ تلاوت کرنا، اور آیت کے آخر میں جو صفات الہی آتی ہیں ان کا تعلق آیت کے مفہوم سے کیا ہے، یہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آیت کرسی بتا چکا ہوں، اور سورہ حشر کی آیت 21 تا 24 سب بتا چکا ہوں، اور ہم روز ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے سب سے زبردست طریقہ خشیت الہی کے حصول کا۔ کوئی سوال اس پر؟ جلدی کریں، موقع ہے آپ کے پاس۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ جی کیسے لوگ ہیں آپ؟ جب موقع ہوتا ہے تو آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں تاکہ آپ کو بھرپور فائدہ ہو۔ جی دوسرا، بڑے اہم نقطے ہیں، مطالعہ آیات کائنات۔ اچھا، آیت کائنات اور آیت انفس اور مشاہداتی مطالعہ کی مجھے مثال دیجئے کہ جس سے میرے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں ان آیات کائنات اور آیات انفس اور مشاہداتی مطالعے سے کیسے خشیت الہی کا حصول ہوتا ہے؟ ذرا مثال سے واضح کریں۔ گھر دیکھیں، جس طرح میں کاغان آئی ہوئی ہوں تو وہاں سامنے اتنے بلند و بالا پہاڑ دیکھ رہی ہوں، تو اس میں مجھے یہ خوف آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ بلند و بالا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اور ریت کے ذرات کی طرح اڑیں گے، تو اس سے بھی مجھے خوف آتا ہے کہ دیکھیں اس کو کیا سین ہوگا اور کتنا خوفناک سین ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ بچائی رکھے ہمیں۔ شاباش۔ اور اللہ کے بندو، کتنی آیات ہیں قدم قدم پر میرے اندر بھی۔ خود سوچیں میں کیسے وجود میں آ گیا، یہ کس نے مجھے اتنی ساری صلاحیتیں، کائنات کی ہر چیز کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ کیا یہ چیز کافی نہیں ہے کہ مجھے رب کی عظمتوں کا احساس ہو؟ کیا اس کے ناراض ہونے کا ڈر میرے دل میں نہ ہو؟ میرے دل میں خشیت الہی نہ ہو کہ اتنی بڑی ہستی جو میرے سانس کی بھی مالک، اگلا سانس نہ آئے تو میں ختم ہو جاؤں۔ دنیا میں کس طرح میری ماں کے پیٹ میں پرورش کا بندوبست، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ایک ایک چیز کو دیکھیں، ایک ایک مرحلے کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میں انسان ہوں اور ان صلاحیتوں سے کام لوں جو اللہ نے مجھے سماعت، بصارت اور عقل کی دی ہیں، آپ یقین مانیں میں اور آپ
کبھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کریں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے مطالعہ کا، آیات کائنات، آیات انفس اور مشاہداتی مطالعہ۔ جی سر۔ جزاک اللہ صاحب۔ تیسرا اگر میں بات، اپنے اندر غور کروں تو مجھے اندر اتنے سسٹم چل رہے ہیں لیکن کوئی شور کوئی ہنگامہ کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہت قائل کرتی ہیں اللہ کی وحدانیت۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تیسری بات بڑی اہم، چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، یا ایہا الذین آمنو۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کس کو؟ اہل ایمان کو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ کوئی زندگی کا تمہارا عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، ایمانیات ہوں، تعلق باللہ ہو، تعلق بالعباد ہو، کوئی چیز جو ہے وہ اس حد کے اندر رہنی چاہیے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ جب تم عمل کرو گے تو یہ فیوز و برکات جو ہیں پورا دین پر عمل کرنے کی، تمہیں اس لیے پتہ لگ جائے گا کہ اللہ نے کس طرح یہ نظام کتنا ہی، وہ جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے نا، وہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو تین نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، خشیت الہی کے حصول کا طریقہ، یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ جی سر۔ الحمدللہ کوشش تو کی ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ آج جو ہم نے ہینڈ آؤٹ کو پڑھا ہے اور آیت 12 کو سمجھا ہے، آپ کی پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے یا کوئی سوال ہے آپ کا؟ سر بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ کیسے دیکھیں سارے غرق ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب سنیں بات غور سے۔ اصل میں ہمیں دیکھیں نا، یہ خشیت الہی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور حصول کے طریقے بھی بتا دیے، فیض و برکات بھی بتا دی، قرآن کی ساری آیات بھی آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، تو میں اور آپ آج سے کوشش کریں کہ ہمیں وہ کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس میں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے پوری زندگی میں ادخلوا فی السلم کافہ والی کیفیت حاصل کریں۔ سر جی، یہ جو آپ ہم نے دیکھیں، ابھی پڑھا ہے نا کہ ہمیں آمین اللہ کے ثم آگے آمین۔ حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں نا کہ ہم نے اپنے رب کے آگے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہم میں یہ ساری خشیت الہی انشاءاللہ آ جاتی ہے۔ آپ کی آواز ذرا کلیئرلی نہیں آ رہی، سب لوگوں کو ٹھیک پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، دوبارہ دہرائیں۔ سر جی میں کہہ رہی ہوں، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور اس سے جو ڈر گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، تو ہم یہ چیز ہر وقت اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہم نے حاضر ہونا ہے رب کی بارگاہ میں، تو ہمیں خشیت الہی پھر پوری پوری حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی قدم بھی غلط نہیں اٹھا سکتے سر ان اللہ کی کے احکام ڈبل کے آواز خلاف۔ آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے بالکل بھی کیا بول رہی ہیں۔ اچھا، آپ کو میں ایک صحیح چیز سمجھ آ رہی ہے۔ گزارش کروں، انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اب آپ کے پاس یہ ساری آیات اور پھر اس خشیت الہی کی دنیاوی و اخروی فیوز و برکات، اور پھر اس کے حصول کا طریقہ، ساری چیزیں اس ہینڈ آؤٹ میں آ گئی ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں، تاکہ ہم اس آیت 12 دیکھیں۔ جب ہم کوئی چیز روزانہ تلاوت کے لیے اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو بڑا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت جو ہے اس سورہ ملک کی، پہلے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، وہ کیسا بادشاہ ہے؟ المالک القدوس السلام، گن جائیے ڈھیروں یار، وہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی جو صفات ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ کائنات میں دیکھ لیجئے، مجھے ایک بادشاہ بتائیے، ایک بھی سوائے خلفائے راشدین کے، ایک بادشاہ بتائیے جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی بادشاہی میں لوگوں کو امن اور چین ملا۔ بلکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں کو دیکھیں،
गजा को देखें, फिलिस्तीन को देखें, अल्लाह अकबर, कहाँ कहाँ ना देखें। मुसलमानों का खून इतना सस्ता है कि दुनिया में इससे कोई सस्ती चीज है ही नहीं। ये है हमारा अल्लाह को छोड़ने का नतीजा, कुरान और सुन्नत से दूरी, कि हम हैवानों से भी बदतर हो गए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम इस कुरान को पढ़ें, समझें, और ये दौर फितन है, याद रखें। दौर फितन का आमीन। मैं अल्लाह ताला ने कहा, हदीस मौजूद है, मैंने आपको भेज चुका हूँ, कि इस दौर फितन से बचने का वाहिद तरीका कुरान और सुन्नत से जोड़ना है। अल्लाह पाक तौफीक दे हम सबको सर। आमीन आमीन सुन्ना आमीन। कोई सवाल, कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो। आज हमने एक ही आयत 12 की है, लेकिन पूरा हैंड आउट आपके पास, कुरान से पूरी आयत और फिर उनकी तशरीह अल्लाह के तौफीक से जो हमने की है, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आयतें सर इस आयत 12 पे आपने बताई है ना। अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत ज्यादा दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए। आमीन सुन्ना। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, और आपके साथ ये जुड़े हुए हैं लोग जो सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे सबको, आमीन और हम लोगों के औलादों को भी नेक करे, और इसी तरह कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक दे, और कुरान को समझने की तौफीक दे परवरदिगार सब मुसलमानों को। आमीन। और हम लोगों को